اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ نبی اکرم کی حدیث کے ساتھ تبرکاً اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ نجاست اور طہارت کے سلسلے میں ہماری بحث چل رہی تھی۔ صلوات پڑھ رہے تھے آپ لوگ، بس سب مل کے اس میں ہم نے ذکر کیا کہ 10 طرح کی نجاستیں ہیں اور ان سے مل جانے والی چیزیں رطوبت کے ساتھ، طری کے ساتھ اگر مل جائیں تو وہ چیزیں میں نجس ہو جاتی ہیں، جن کو متنجس کہا جاتا ہے۔ گزشتہ درس میں بیان کیا تھا نجاست ثابت ہونے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ یا انسان خود اطمینان حاصل کرے، یقین حاصل کرے کہ فلاں چیز نجس ہو گئی ہے، یا جس کے ہاتھ میں جو سامان ہے وہ بتائے کہ یہ چیز نجس ہے، اور اطمینان ہو کہ وہ آدمی غلط بیانی سے کام نہیں لیتا ہے، یا 2 عادل گواہی دیں کہ یہ چیز پاک ہے یا نجس ہے۔ ٹھیک ہے، نجاست کی گواہی دیں تو وہ چیز نجس مانی جاتی ہے۔ اور اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نجس چیز پاک کیسے ہوتی ہے اور نجس چیز نجس کیسے ہو جاتی ہے۔ اس کو چھوڑتے ہوئے اب میں آگے بڑھ رہا ہوں، اور ایک مسئلہ یہاں پر 127 نمبر میں نے چھوڑ دیا تھا کل، لیکن بعد میں غور کیا کئی لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں، تو شکیات کو دور کرنا ضروری ہوتا ہے، لہٰذا اس مسئلے کو آج میں بیان کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی پاک چیز کسی نجس چیز کو لگ جائے اور ان دونوں یا کسی ایک کے تر ہونے کے متعلق کسی کو شک ہو تو پاک چیز نجس نہیں ہوتی ہے۔ ایک کپڑا تھا وہ نجس تھا، دوسرا کپڑا آپ نے دھلا ہوا کپڑا لا کر کے اس کے بغل میں ٹانگا، تو جو دھلا ہوا کپڑا آپ نے اس کے بغل میں ٹانگا یا اس کے بغل میں رکھا، اب آپ کو یہ اسی کے اوپر رکھ دیا، ہلکا پھلکا گیلا تھا، آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ اس کی نجاست اس میں سرایت کی کہ نہیں کی۔ ٹھیک ہے، اگر اس نجس کپڑے کی نجاست سرایت کر گئی، اتنا گیلا کپڑا تھا، یہ اس طریقے سے سٹ گیا ہے کہ آپ کو اطمینان ہے کہ ہاں نجاست سرایت کر گئی، تو نجس ہو جائے گا یہ پاک کپڑا بھی، چاہے وہ نجس رہا، وہ گیلا رہا ہو، چاہے یہ گیلا ہو، 2 میں سے ایک گیلا ہے، چاہے پاک والا کپڑا گیلا ہو چاہے نجس والا کپڑا گیلا ہو۔ ٹھیک ہے، 2 میں سے ایک گیلا ہے، دونوں سوکھا تھا تو نجاست سرایت نہیں کرے گی۔ 2 میں سے ایک گیلا ہے اور سٹ گیا اس طریقے سے کہ اس کی نجاست اس میں سرایت کر جائے، آپ کو یقین ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر 2 کپڑے سٹ گئے ہیں، اس میں سے ایک نجس تھا اور ایک پاک تھا، اور جو فرض کے جو پاک کپڑا تھا یا نجس کپڑا تھا، ان 2 میں سے کوئی ایک گیلا بھی تھا، لیکن آپ کو یقین نہیں ہوا کہ یہ سرایت کی ہے کہ نہیں نجاست۔ آپ نے واشنگ مشین سے کپڑا نکل کے آیا، اچھا خاصا سوکھ چکا ہے، تھوڑا بہت گیلا ہے، آپ نے رکھ دیا بیڈ پہ، لگا رہے اس پہ، تو جو ہے وہ ہماری نواسی نے جو ہے وہ یہ نواسے نے اس پہ پیشاب کر دیا تھا، یہ بیڈ نجیس ہے، فوراً آپ نے اٹھا لیا، اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ نجاست اس کی چادر کی اس پہ لگی نہیں لگی، تو کیا مانا جائے گا؟ پاک مانا جائے گا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ شک کا اسلام میں اسلام میں شک کی جگہ نہیں ہے، شکی لوگوں کو اسلام پسند بھی نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نہانے جاتے ہیں تو 1-1 گھنٹے 2-2 گھنٹے نہاتے ہیں، یہ فضول خرچی، پانی کی بربادی ہے، معاشر میں 1-1 قطرے کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ پانی کے نیچے یوں ہاتھ لے آتے ہیں پھر نکالتے ہیں، ہاتھ لے آتے ہیں پھر نکالتے ہیں، بھائی کیا بھائی، ہو گیا ایک بار میں پاک، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے، اور کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے، بھائی طہارت کرتا کیوں انسان؟ اس لیے کہ پاک ہو جائے، نماز پڑھے نا۔ کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور اس کے اتنا پاک کرتے ہیں کہ سارے نمازیوں کی جگہ لے لیتے ہیں اکیلے ہی، ٹھیک ہے۔ ہاں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھیں گے، جس کے لیے طہارت چاہیے۔ اگر آپ ایسے نجس ہیں، رہیے آپ 4 گھنٹہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گنہگار نہیں ہے۔ آپ کو بہتر تو یہ کہ انسان صاف ستھرا رہے، پاک و پاکیزہ رہے، لیکن اگر نجس ہو گئے ہیں، باہر سے آئے ہیں مجبوراً، آپ کو وہاں سے سفر میں واش روم جانا پڑ گیا، طہارت نہیں کر پائے، تو اب گھر آئے، نماز 4 گھنٹے بعد ہے، 4 گھنٹہ رہیے ایسے ہی نجس، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر لباس نجس ہے یا وہ جگہ نجس ہے تو، ٹھیک ہے۔
پاک صاف ہو جائے جتنا جلدی کرنا اچھی بات ہے، لیکن کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے پاک کرنا اپنے کو واجب ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے نماز نہیں پڑھتے، حمام میں 3 گھنٹہ رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو محشر میں جواب دینا پڑے گا، کیونکہ حدیث ہے نا، روایت ہے نا کہ ایک ایک قطرے کا محشر میں حساب کتاب دینا پڑے گا۔ خیر چلیے، تو یہ مسئلہ میں نے بیان کر دیا کہ شک کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں آج کے درس سے پہلے، ابھی آج کا درس میں نے شروع نہیں کیا ہے۔ اگر زمین، کپڑا یا ایسی آپ لوگوں کی ماشاءاللہ انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے، دلچسپی کو دیکھتے ہوئے مجھے حوصلہ مل رہا ہے کہ میں اس کلاس کو کنٹینیو رکھوں، اللہ نے چاہا تو یہ پورا دورہ آخر تک آپ لوگوں کی محبتوں کے سائے میں کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ یہاں ایک مسئلہ بتاتے ہیں کہ اگر زمین، کپڑا یا ایسی دوسری چیزیں تر ہوں تو ان کے جس حصے کو نجاست لگے گی وہ نجس ہو جائے گا اور باقی حصہ پاک رہے گا۔ دیکھیے، ایک بالٹی 200 کلو کی ہے، بالٹا، گیلن، ٹنکی 200 کلو کی رکھی ہوئی ہے، 50 لیٹر کی رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک گلاس نجس تھا، بچے نے لگا کے الٹ دیا، تو پانی سے پلا تو سب نجس ہو گیا وہ نا، چونکہ نہیں ہے نا، خلیل پانی ہے نا، نجس ہو گیا، پورے کا پورا پانی نجس ہو گیا۔ لیکن فرض کیجیے ایسی چیزیں ہیں کپڑے ٹائپ کی، ٹھیک ہے، انہوں نے لکھا ہے جیسے زمین ہے، کپڑا ہے، ٹھیک ہے، ایسی چیز۔ اب کپڑا جو ہے یہ اتنا بڑا کپڑا ہے، اس نجاست سے یہ حصہ ٹچ ہو گیا تو پورا کپڑا نجس نہیں ہوگا، صرف چٹکی میں لے کر کے اتنے حصے کو پاک کر لیں کافی ہے، پورا کپڑا نجس نہیں ہوگا، صرف وہ جگہ نجس ہوگی، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ دوسری بات یہ کہ زمین ہے، یہاں پہ اگر فرض کیے کسی بچے نے پیشاب کر دیا تو پوری کوریڈور جو ہے وہ یا پورا آپ کا جو ہال ہے وہ نجس نہیں ہو جائے گا، صرف وہی جگہ نجس ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہی حکم کھیرے، خربوزے ایڈ کر لیے، تربوز، آلو، البتہ تربوز میں ایک شک ہو سکتا ہے، اگر کڑا رہے تو ٹھیک ہے، اسی حکم میں آئے گا۔ اگر تربوز ایسا ہے کہ جس میں سرائط اندر گھوم رہی ہے تو ایک الگ مسئلہ ہو جائے گا۔ پھل فروٹس وغیرہ ان سب کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ 2 کلو کا خربوزہ لے کر کے آئیں، کاٹا ہے اور اس میں ایک قطرہ نجاست کا کہیں پر لگ گیا، ٹھیک ہے، تو جس جگہ پہ لگا ہے بس وہی نجس ہوگا، باقی اس کو کاٹ کے پھینک دیجئے، باقی پورا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک چیز اور عرض کر دوں، نجس یہ اکثر گھروں میں مسئلہ پیش آتا رہتا ہے، خواتین پوچھتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نجس 2 طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں، جو چیزیں نجس ہو رہی ہیں وہ یا مائع ہیں یا جامد ہیں۔ مائع اور جامد کیا ہے؟ مائع سیال، لیکوڈ، بہنے والی چیز، جامد جمی ہوئی چیز، ٹھیک ہے۔ مائع جیسے تیل، دودھ، اس طرح کی چیزیں، اس میں ایسی چیزیں جس میں آپ اگر ڈبو ڈال کے نکالیے، خالی کیجئے تو وہ جگہ فوراً بھر جائے۔ آپ نے جیسے ہی 2 لیٹر کے ڈبے میں 1 چمچ 100 گرام کا ڈالا اور نکالا، وہ فوراً جگہ برابر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، مل جاتا ہے۔ ایسی چیزوں پہ اگر 1 ذرہ برابر بھی نجاست گر جائے تو سب کا سب کیا ہوتا ہے؟ نجس ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے نجاست کے گرتے ہی نجس ہو جائے گا۔ 5 لیٹر کا تیل کا گیلن آپ کے یہاں رکھا ہوا ہے، 20 لیٹر کا تیل کا ٹین کھولا، اس میں 1 قطرہ نجاست گر گئی، پورا کو پورا سب نجس ہو گیا۔ لیکن وہ جو جامد چیزیں ہیں جیسے گھی ہے نا، گھی ہے، جمع ہوا گھی ہے، ہاں جمع ہوا گھی ہے، یا اس طرح کی اور چیزیں، جمع ہوا دہی ہے، ایسی چیزیں جامد ہیں، اس میں جب نجاست گری نا، اور ایسی چیز جس میں آپ ڈھکن ڈال وہ چمچہ ڈال کے نکالیے گا تو وہ جگہ خالی رہ جائے گی، جگہ بھرتی نہیں ہے۔ ایسی چیزیں اگر اس میں نجاست کا 1 قطرہ گر جائے تو جہاں تک نجاست پھیلی ہے بس اس کو نکال کے پھینک دیجئے، باقی سب پاک ہے۔ بات ہو گئی؟ تو مائع اور سیال اور لیکوڈ چیزوں میں
جس میں اگر آپ ڈھکن ڈال کر کے چمچہ ڈال کے پیالی ڈال کے نکالیے کچھ تو وہ اکٹھا ہو جاتا ہے. ایسی چیزوں پہ اگر کوئی نجاست گر جائے تو پورا پورا نجس ہو جاتا ہے. لیکن جامد چیزوں میں وہ اتنی جگہ نجس ہوگی جس کو نکال کر پھینک دیں گے, باقی سب کا سب کیا رہے گا, پاک رہے گا. ٹھیک ہے. تو اب آ جائیں اس میں احکام نجاسات کی ایک ہیڈنگ ڈالی انہوں نے, احکام نجاسات. نجاسات کے بارے میں موٹی موٹی باتیں بتا دی. اب کچھ جزئی باتیں بتا رہے ہیں احکام نجاسات کے عنوان سے. یہ مٹا اس میں نہیں رہا ہوں میں کہ جب آپ لوگ یہاں آتے ہیں نظر پڑتی ہے نماز پڑھتے ہوئے ایسے سے, تو جو مسئلے میں بتا چکا ہوں وہ دماغ میں آ جاتا, اچھا یہ بتایا تھا, تو ایک ریویژن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. احکام نجاسات, احکام نجاسات میں ہیں وہ صرف اشارے, مگر اس اشارے ساتھ کو پورا مسئلہ دماغ میں آ جاتا ہے دیکھتے ہی. جیسے آپ نے دیکھا نماز یہاں لکھا سبک اور عدم توجہ, یاد آ جائے گا والا مسئلہ. یہ بتایا تھا کہ نماز کو سبک کو شمار کرنے والا جو ہے وہ کافر کے حکم میں آ گیا, نماز کو اگنور کرنے والا, ہلکے میں لینے والا, نماز کو ہے نا, نماز کو بے وقت سمجھنے والا, نماز کا انکار ہے نا, وہ ان لوگوں میں چلا جائے گا. ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جو ہے وہ کیا ہے, مسئلہ ہے. اور عدم توجہ لا والی ٹائپ کا آدمی ہے, وہ عام مسلمانوں کے حکم میں رہتا ہے. یہ آپ کو دیکھتے ہی یاد آ جائے گا. ٹھیک ہے. خوب, اب آ جائیے اس سلسلے میں احکام نجاسات میں کچھ چیزوں کا اضافہ کر رہے ہیں. مثلا یہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اوراق کو, اس کے ورق کو, اس کے حروف کو اگر اس کی بے حرمتی کا سبب ہو تو مطلقاً اس کا نجس کرنا کیا ہے, حرام ہے. اگر نجس ہو جائے کسی وجہ سے, تو کسی طریقے سے کسی سبب سے, تو اس کو پاک کرنا فوراً, یہ نہیں کہ بعد میں پاک کریں گے. کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا چھوڑ کر کے, مسجد ہے, قرآن ہے, اس طرح کی چیزوں کی طہارت کیا ہے, فوری ہے. کیا ہے, فوری. یعنی آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اسے آپ چھوڑیے. آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں مسجد میں, نماز پڑھنے جا رہے ہیں مسجد میں, لیکن اگر نماز میں اتنا وقت ہے کہ آپ طہارت کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں, تو اب نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے. پہلے آپ مسجد کو, اس حصے کو پاک کریں گے جو نجس ہوا ہے, پہلے قرآن کو پاک کریں گے جو نجس ہوا ہے. اس یعنی اس کی طہارت کیا ہے, پھر سے بتائیے آپ لوگ, طہارت کیا ہے, فوری. جی فوری ہے. اس میں دیر کریں گے تو گنہگار ہوں گے. تو اگر قرآن کے اوراق یا قرآن کے کلمات یہ نجس ہو جائیں, پہلی بات تو نجس کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے. اور نجس ہو جائے تو اس کی طہارت کیا ہے, فوری ہے, جب بے حرمتی کا سبب بنے. لیکن اگر اس کی نجاست بے حرمتی کا سبب نہ بنے, آپ نے کسی مقصد کے تحت نجس نہیں کیا ہے, بس لاوالی پن میں ہے نا, یعنی ایک مرتبہ تو قرآن کی کوئی توہین کرنے کے لیے نجس کر رہا ہے, تب تو حرام ہے ہی ہے. قرآن کی نجاست جان بوجھ کے نہیں ایسے کر رہا ہے, بے حرمتی کا سبب نہیں بن رہا ہے, گھر میں رکھے ہوئے کون دیکھنے والا ہے. تو ایسی صورت میں کہ جب توہین قرآن کا سبب نہ بنے, بے حرمتی سبب نہ بھی بنے, تب بھی بنا پر احتیاط واجب اس کا نجس کرنا کیا ہے, حرام ہے, اور پاک کرنا فوراً کیا ہے, واجب ہے. دونوں کو فرق سمجھ میں آیا. ایک مرتبہ کبھی ایسی کنڈیشن ہے کہ قرآن نجس کر رہے ہیں, قرآن کا نجس کرنا بے حرمتی کا سبب بن رہا ہے. جیسے میں نے کہا تھا قبرستان میں پیشاب کرنا, کبھی جو ہے وہ ایسے کر لیا, تو مثلا کوئی دیکھنے والا نہیں, پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی دماغ بھی نہیں گیا ہے کہ یہاں جو دفن ہے مومن اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے. اور ایک مرتبہ نہیں, دماغ میں آ رہی, سب کا ذہن جا رہا ہے, ارے نہیں یہاں مومن دفن ہے. تو جب بے حرمت, تو سب بے حرمتی کا رخ آ جائے گا نا, دیکھو اس نے وہ کیا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سڑک کے کنارے سے گزر رہا ہے, تو اس راستے, اس گوشے پہ مندر بنی ہوتی ہے یا مسجد بنی ہوتی ہے, یا مندر بنا ہے یا مسجد بنی ہے. تو جاتے ہوئے انسان ایسی دروازے پر تھو کر کے آگے بڑھ گیا, تو اس کا ارادہ بے حرمتی کا نہیں, اور بے حرمتی شمار بھی نہیں ہوتی ہے سڑک پہ انسان. لیکن کبھی کبھی لوگ متوجہ ہوتے ہیں, ارے مسجد کے دروازے پہ تھوک دیا اس نے,
مندر کے دروازے پہ تھوک دیا اس نے تو وہاں پہ جھگڑا ہو سکتا ہے. تو جہاں پہ بے حرمتی کا رخ نہ ہو, سبھی وہاں پیشاب کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں, تھوکتے چلے جا رہے ہیں, لڑکے بچے یہ وہ پان تھوک گندگی پڑیں گے, تو وہاں پہ تھوک دیں گے تو کوئی بے حرمتی نہیں مانی جا رہی ہے اور کوئی جھگڑا نہیں ہوگا, اختلاف نہیں ہوگا. لیکن اگر بے حرمتی کا رخ آ گیا تو وہ وہاں پہ اگر مسجد ہے کیا ہے, تھوکنا کیا ہو جائے گا, منع ہو جائے گا نا. تو وہی خبر کی بات آئی تھی. اسی طریقے سے یہاں آپ آ جائیے گا تو قرآن مجید جو ہے, فرض کیجئے کہ کوئی دیکھ رہا ہے, قرآن مجید کے اوپر نظر ہے لوگوں کی, آپ بھی متوجہ ہیں, اب اگر ہاتھ جان بوجھ کے نجس کر دیا تو کیا ہو جائے گا, یہ بے حرمتی. لیکن ایسے ہی انسان کو جیسے آج کل نجس پانی آیا ہوا ہے, فرض کیجئے آ گیا ہے, ہاتھ اس ہاتھ سے وہ کر کے آیا ہے, دھو کر کے نجس پانی آ گیا ٹوٹی میں, سیور مل گیا اور آ کے اس نے قرآن چھو دیا, ٹھیک ہے, تو یہ بے حرمتی کا سبب, چاہے نہ ایگزامپل دے رہے ہیں, بے حرمتی نہیں ہو رہی اس سے قرآن کی, مگر قرآن نجس تو ہو رہا ہے نا. تو اگرچہ بے حرمتی نہیں ہو رہی ہے لیکن پھر بھی چونکہ قرآن نجس ہو رہا ہے لہٰذا احتیاط واجب بنیاد پر ایسا بھی نہ کریں. ایک مطلب خون لگائیں گے, پیشاب لگائیں گے تب بھی نجس ہو رہا ہے, اور ایک مطلب وہ والا اس پانی سے ہاتھ دھو کر کے آگے جو نجس ہے لگ رہا ہے ہم کو, اس سے چھویں گے تب بھی نجس ہو رہا ہے. مگر پہلی والی صورت میں کیا ہو رہی ہے, بے حرمتی کا رخ آ رہا ہے, دوسری والی صورت میں بے حرمتی کا رخ نہیں آ رہا ہے. تب بھی اس احتیاط واجب بنیاد پر اگر نجاست لگ گئی ہے تو فوراً اس کو پانی سے پاک کریں گے, ورنہ کھلے آ کے پانی کے نیچے لگائیں گے, پاک کریں گے پانی سے. خوب اچھا, اب اس میں ایک چیز اور میرے دماغ میں آ رہی تھی یہاں پر بنا پر رہتا ہے, ہاں جلد قرآن, یہ مسئلہ جو ہے نا, یہ مسئلہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہ قرآن کے اندر میں آپ لوگوں سے عرض کروں گا کہ کلاس کے دوران کئی بار لوگوں کے سوال ذہن میں آ جاتے ہیں, تو آپ لوگ گھبرائیے نہیں, یہاں پہ مجھے بات مکمل کرنی جلدی, لہٰذا میں بغیر آپ کو روکے ہوئے, بغیر رکے ہوئے, بغیر آپ سے سوال آپ کا لیے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں. یہ اپنے سوال کو ذہن میں رکھیے گا, جب کلاس کمپلیٹ ہوگا 20-25 منٹ میں تو آپ ان سے سوال اپنا کر سکتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں, یہ مسئلہ جو میں نے بیان کیا ہے کہ حرام ہے چھونا, ہے نا, یہ اندر کا ہے, لیکن جو جلد وغیرہ قرآن کی ہے, کور ہے, احتیاطاً اس کا بھی نجس کرنا صحیح نہیں ہے, اور اگر نجس ہو جائے تو فوراً پاک کرنا لازم ہے. مجھے یاد پڑا یہ مسئلہ انہوں نے جلد والا یہاں پہ نہیں بیان کیا, مگر میں نے کہیں اور پڑھا رکھا ہے تو میں نے آپ کو بیان کیا. اچھا نہیں, بیان کر دیا انہوں نے یہاں پہ ایک مسئلہ 137 بیان کیا ہے. اگر قرآن مجید کی جلد نجس ہو جائے اور اس سے قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہو تو جلد پانی سے دھونا کیا ہے, واجب ہے. ٹھیک ہے, یہاں سمر بھائی لکھا ہوا ہے نجس کرنا حرام ہے اور پانی سے دھونا واجب ہے, دونوں کے لیے لکھا ہوا, پانی سے دھونا لازم ہے. اور اب ہم آتے ہیں نجس کھانا اور پینا. نجس چیز کا کیا ہے, کھانا اور پینا. ٹھیک ہے, اب اگر یہاں پہ روکا جا رہا ہے تو شبیب حسینی نہیں روک رہے بلکہ شریعت روک رہی ہے, اطلس سستانی کا مسئلہ ہے یہ. ٹھیک ہے, نجس چیز کا کہتے ہیں کھانا, پینا یا کسی دوسرے کو کھلانا اور پلانا حرام ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر میں غذا بھی لائیں تو پاک لائیں, ورنہ مہمان آ رہا ہے تو مہمان نوازی کا ثواب نہیں ملے گا, گناہ پڑے گا, گناہ ہوگا, عذاب پڑے گا. سخت ہے بات, مگر کیا کر, مسئلہ ہے, بیان کرنا ہے کہ مہمان کو بلا کر کے اسے چائے پلانا اس دودھ کی جو نجس ہے گناہ ہے. نبی نے کہا تو ہے اکرم الضیف ولو کان کافرا, مہمان کا احترام کرو گرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو. مہمان کی بڑی عظمتیں ہیں, بڑے فائدے ہیں مہمان کے, مہمان نوازی کے. وہ شعر تو آپ لوگوں نے سن رکھا ہے نا, کتنی برکتیں ہوتی ہیں مہمان کے آنے سے. ماجد بندی کا, اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. ہاں بہت سی حدیثیں ہیں, روایتیں ہیں, آیتیں ہیں, مگر مہمان کو نہ بلانا, نہ کھلانا, نہ پلانا بہتر ہے اس سے کہ مہمان کو نجس کھلایا جائے. اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تیل گلا رہے ہیں اگر ایسا کھلا ہوا ہے, ہاتھ لگا ہوا, نجس ہے تو خیال رکھیں. خود کھا لیں, آپ جانے, اللہ جانے,
وہ تو ایک گناہ، لیکن مہمان کو لائے تو ڈبل گناہ ٹھیک ہے، دوہرا گناہ ہے. تو مہمان کو بھی نہیں کھلا سکتے ہیں. خوب. اچھا البتہ یہ والا فین آف کر دیجیے گا، لائٹ جلانا جلا رہے ہیں. ہاں یہ فین آف کر دیجیے گا، اس سے آواز زیادہ ہو رہی ہے. شکریہ. اور ایک بات اور انہوں نے ایڈ کی ہے، میں بتا دوں کہ لیکن تھوڑا سا جھنجھٹیا ہے، اگر آپ لوگ یاد دیں تو میں بتا دوں. اسی مسئلے بتاتے ہیں جی. لیکن اس کے نجس ہونے کے بارے میں جب یہ دو شرطیں موجود ہوں تو خریدنے یا ادھار لینے والے کو بتانا ضروری ہے. کوئی سامان کسی کے پاس ہے اور وہ سامان کو خریدنا چاہ رہا ہے، سامان آپ کے پاس ہے، سامان نجس ہے، کوئی خریدنا چاہ رہا ہے وہ سامان، یا خریدنا نہیں چاہ رہا ہے، پڑوسی کوئی آیا ہے وہ ادھار لینا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی آئے اور کہے کہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ میں نے دیکھا تھا سمر میں بڑا اچھا ٹاول تھا، ہمارے گھر مہمان ہیں ٹاول دے دیجئے. ٹھیک ہے، مہمان نہانے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ٹاول نجس تھا. ٹھیک ہے، ٹاول نجس ہو گیا تھا، وہ بیچارہ مہمان تو نہائے گا، نہا کے پوچھے گا کیا ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یا آپ سے کوئی سامان خرید رہا ہو نجس، یا آپ سے ادھار لے کے جا رہا ہے رشتہ دار پڑوسی. نزاکتیں حساسیتیں ہیں، کاش سب لوگ آتے رہیں. مزید جو لوگ آ سکتے ہیں اور نہیں آ پا رہے ہیں تو ان کو یہ تحفے ملتے رہیں جو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ بتانا ضروری ہے. دو شرطیں ہیں، لیکن اس میں دو صورتوں میں، دو شرطوں میں. جب اندیشہ ہو کہ دوسرا فریق کسی واجب حکم کی مخالفت کا مرتکب ہوگا، یعنی اس نجس چیز کو کھانے یا پینے میں استعمال کرے گا. میں نے ٹاول والی مثال دی، وہ بھی ایک صحیح ہے. دوسری مثال کھانے پینے کی. فرض کیجئے کہ ہم آپ کے یہاں آئے، کہا کہ پانی ختم ہو گیا ہے، 12 بجے رات میں پہنچے آپ کے یہاں، پانی کنڈیشن گڑبڑ چل رہی ہے. فرض کیجئے میں نے کہا پانی ختم ہو گیا ہے. صدف بھائی میرے پڑوسی ہیں، آپ نے کیا کیا، آپ کے یہاں پانی تھا مگر وہ جس سے نجاست مل کے جو پانی آیا ہوا تھا، آپ یوز کر رہے تھے واش روم وغیرہ میں، آپ نے مجھے دے دیا اور وہ پانی تھا نجس، اور میں نے اس سے وضو کر لیا یا میں نے اس کو پی لیا. ٹھیک ہے، تو وہ پینا جائز نہیں نہ ہے. ٹھیک ہے، ابھی بڑا آسان ہے سمجھنا اس مسئلے کو نا پانی ہے نا جی. تو وہ کیا، تو آپ کو پہلی بات تو آپ کو پتا ہو کہ کھانے پینے میں یوز کریں. لیکن اگر میں نے پہلے ہی بول دیا ہے، ارے ابھی میں چلا رہا ہوں بس بڑا گندا ہو گیا ہوں، پیر دھونا ہے، ذرا سا پانی دے دیجیے، میں کیسے گھر کے اندر جاؤں، ہے نا، پیر ذرا دھونا ہے مجھے. پیر دھونے کے لیے مانگا ہے، پینے کے لیے نہیں، کھانے کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو آپ کو بتانا ضروری نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ سامنے والا کھانے پینے میں استعمال کر لے گا. دوسری مثال میں نے پہلے ہی دی تھی نماز والی ہے، نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے وہ نہانے جا رہا ہو، ٹاول آپ کا استعمال کر لے گا نماز کے لیے، کپڑا آپ کا استعمال کر لے گا نہانے کو، نماز پڑھنے کے لیے. تو ایسی صورت بتانا ضروری ہے کہ جہاں حرام کے آثار مرتب ہونے والے ہوں. چادر میں آپ سے لے کر کے آیا ہوں، چادر ایسے ہی بس اوڑھنے کے لیے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس چادر کو بچھا کے سامنے والا نماز پڑھے گا اس کے اوپر، اور نجس چادر ہے تو آپ بتائیں گے، ورنہ عام طور بتانا ضروری نہیں ہے. تو پہلی شرط تو یہ کہ سامنے والا حرام میں مبتلا ہو جائے گا اگر آپ نہیں بتائیں گے، تو اس لیے بتانا ضروری ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ جب بیچنے یا ادھار دینے والے کو توقع ہو کہ دوسرا فریق اس بات پر عمل کرے گا، اور اگر وہ جانتا ہے کہ دوسرا فریق اس بات پر عمل نہیں کرے گا. ایک آدمی دن رات نجس ناپاک حرام حلال کھایا پیا کرتا ہے، اور ہمارے پاس جو وہ نجس والا دودھ رکھا ہوا ہے، تو ہم اس کو دے دیں گے، جاؤ لے جاؤ، ٹھیک ہے جاؤ، تم تو کھاتے ہی پیتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم کہیں گے بھی کہ بھیا یہ جو ہے پاک نہیں ہے، تب بھی اس کے اوپر کوئی صحت پہ اثر
نہیں پڑھا تو بتانا ضروری نہیں ہے. سلوا پڑھے پر محمد والے محمد والے. اب یہ والی بات میں نے کیوں بتائی ہے؟ یہ والی بات جو میں نے بتائی ہے وہ اس مسئلے کی وجہ سے بتائی ہے. ادھار والی اور خریدنے بیچنے والی بات تو کبھی کبھی شاذ و نادر پیش آئے گی، مگر یہ جو 2 شرطیں ہیں نا، یہ 2 شرطیں یہاں پر بھی لاگو ہوں گی. اس لیے میں نے وہ دونوں شرطیں پڑھ دی پچھلے مسئلے کی. وہ کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 146 میں اگر میزبان کو کھانے کے دوران پتہ چلے کہ غذا نجس ہے، ہمارے گھر آپ آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور کھانا لگا ہوا ہے، کھانے کے دوران ہم کو پتہ چل گیا ارے یہ تو جو ہے وہ ہم پڑوس سے دودھ لے کر کے آئے تھے، وہ دودھ جو پاک نہیں تھا، وہ فلانا کے دے دیا تھا ان لوگوں نے لا کر کے ملک، اور ہم کو ہماری وائف نے بتا دیا دھیرے سے، ارے وہ دودھ بات پتہ چلا ہم کو، یہ آپ ہی نے آ کے بات بتا دیا، بڑا سا وہ تو مجبوری میں لے لیا تھا، ٹھیک ہے، بچے کے لیے نہیں تھا دودھ تو لے لیا، بچے کے لیے اتنا زیادہ ضروری نہیں تھا احتیاط کرنا، بچہ بھوکا ہو رہا تھا ہم نے لے لیا. اب ہم کو پتہ چل گیا کھانے کے دوران، اور آپ لوگ بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہیں، ٹھیک ہے، چائے بنی ہوئی رکھی ہوئی ہے، بیچ میں ہم کو کھانے اور چائے کے ناشتے کے دوران پتہ چل گیا، تو دونوں شرطوں کے مطابق جو مسئلہ پچھلے مسئلے میں بیان کی گئی ہے، ان دونوں شرطوں کے مطابق ضروری ہے کہ مہمان کو اس کے متعلق آگاہ کر دے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مہمان جو ہے وہ حرام مبتلا ہو رہا ہے، ابھی کھا پی رہا ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے اوپر اثر پڑے گا اس کا، مگر وہ مہمان ہے کہ جو 24 گھنٹہ دن میں کھڑا ہو کے کھاتا رہتا ہے، پیتا رہتا ہے، نہیں سبا، اس کو بتانا ضروری نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ صلی علی محمد. ایسی پوزیشن میں کیا جی بسم اللہ کرنا پہلے عرض کرو. اللہم صلی علیک حجت ابن الحسن صلوات